والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. كتاب العلم باب فضل العلم. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق علیہ. رمضان میں جو ظہر کے بعد درس ہوتا تھا اس میں جو عنوانات آخر تک پہنچے تھے وہ نماز کے فرائض کے ساتھ دن میں کتنی سنتیں ہیں، صف کی اہمیت کیا ہے، پہلی صف کی فضیلت کیا ہے، یہ سارے عنوانات ہیں. یہاں سے جو عنوان شروع ہو رہا ہے وہ علم کا عنوان شروع ہو رہا ہے. علم کی فضیلت کیا ہے، علم دین کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اور علم دین حاصل کرنے والوں کا مقام مرتبہ کیا ہے، ان چیزوں کو اس عنوان کے تحت ذکر کیا جائے گا. بہت سی حدیثیں وہ ہے کہ جس کو ہم لوگ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی موقع سے سنتے رہتے ہیں، لیکن علم دین کی اہمیت یہاں پر جو ترتیب کے ساتھ ذکر کی جا رہی ہے اس کو انشاءاللہ سنیں گے تو فائدہ ہوگا. یہ کتاب جس کو ہم منتخب کرے تھے ریاض الصالحین، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور معروف کتاب ہے. اس کا ایک بڑا حصہ الحمدللہ مکمل ہو گیا اور یوں سمجھیے کہ پون کتاب ہماری مکمل ہو گئی ہے، پو کتاب ہماری باقی ہے جس میں مختلف عنوانات کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوں گے. یہ بھی گویا کہ علم کے حاصل کرنے کا ایک سلسلہ ہے. جیسے ہم علم کی فضیلت کو سنیں گے تو علم حاصل کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس طرح ہم اللہ کے نبی کے ارشادات کو جانیں اور جو چیزیں ہم کو پہلے سے معلوم ہو تو مزید اس کا فائدہ ہوگا، اور جو چیزیں معلوم نہیں تھی وہ چیزیں ہمارے علم میں آئے گی تو علم میں اضافہ بھی ہوگا اور وہ ہمارے لیے عمل کا ذریعہ بھی بنیں گی. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصول ہے، ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی عنوان کو جب وہ ذکر کرتے ہیں احادیث ذکر کرنے سے پہلے اس عنوان کے تحت قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں ان میں سے چند آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ قرآن کریم سے بھی دلیل اور قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت ہو جائے. جیسے علم کی فضیلت کو عنوان ہے تو یہاں پر انہوں نے 4 آیتوں کو قرآن کریم میں سے ذکر فرمایا، جبکہ قرآن کریم میں بے شمار آیتیں علم کی فضیلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی اور احادیث کی مستقل کتابیں بھی ہیں جس کو علماء نے، محدثین نے علم کی اہمیت پر لکھا ہے. تو اب ان ساری حدیثوں میں سے چند حدیثوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا اور جو چند آیتیں ہیں ان میں سے پہلی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ آپ اپنی دعا میں یہ کہیے کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا کہ آپ اپنی دعا میں اس دعا کو بھی شامل فرمائیے ربی زدنی علما، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کو اولین و آخرین کا علم دیا گیا تھا. ساری دنیا میں سب سے زیادہ علم جن کو دیا گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور انہی کے علم کے صدقے میں آج تک اور قیامت تک دنیا فیض پاتے رہے گی. لیکن اس کے باوجود ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی دعا میں اس دعا کو بھی شامل فرمائیے کہ میرے علم میں اضافہ فرما. اس وجہ سے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. اسی وجہ سے عربی زبان کا ایک مقولہ ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم کو حاصل کرو گود سے گور تک، یعنی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک علم کو حاصل کرو. علم کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. آدمی جتنا علم حاصل کرتے رہے گا اتنا ہی زیادہ اس کو اپنی کم علمی کا احساس ہوتے رہے گا، اپنی جہالت کا، ناواقفیت کا احساس ہوتے رہے گا. اور اللہ نے قرآن کریم میں سورہ یوسف کے اندر فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ،
کہ ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے ہر طرح کا علم حاصل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاننے والے کے اوپر ایک ماہر کو رکھا جو اس سے زیادہ جاننے والا ہے. اس کی آپ اہمیت کو اس انداز میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو واقعہ ذکر فرمایا اس میں بھی اسی کو بتایا گیا کہ پیغمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن جب علم کا مرحلہ آیا تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیاسا ثابت کیا اور علم کو حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو طلب کرنا تھا اس طلب کرنے کے لیے وہ نکل پڑے حضرت خضر کو تلاش کرتے ہوئے اور چلتے رہے. انہوں نے کہا کہ اگر حضرت خضر کو پانے کے لیے ہمیں مدتوں چلنا پڑے گا تب بھی ہم چلیں گے اور چلنے سے نہیں تھکیں گے. تو علم حاصل کرنا انسان کی ذمہ داری ہے. وہ کبھی اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھے اور کبھی اپنے آپ کو کامل اور مکمل نہ سمجھے. اسی وجہ سے علماء جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، بچے جو عالم بنتے ہیں، آخر میں حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس وقت اساتذہ بڑے بڑے محدثین طلباء کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ تم عالم بننے کے بعد اپنے آپ کو کامل مت سمجھو. جو اپنے آپ کو کامل سمجھ لیتا ہے پھر علم اس کے اوپر ختم ہو جاتا ہے. یہ عالم بننے کے بعد آپ کو مزید علم کے حاصل کرنے کا راستہ بتایا گیا ہے. اب پوری زندگی علم کو حاصل کرتے رہنا ہے. آپ نے اس سے پہلے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کو سنا، اسی طرح بیرونی کے واقعے کو سنا جو زندگی کے آخر سانس تک علم کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے رہے اور کبھی انہوں نے اپنے آپ کو سیراب ہونے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ مجھے ہر طرح کا علم حاصل ہو گیا. تو جو حقیقت میں علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں وہ علم کو حاصل کرتے رہتے ہیں اور کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ہر طرح کا علم حاصل ہو گیا. آج ہماری کمزوریاں کمیاں ہیں کہ چند باتیں سیکھ کر ہم اپنے آپ کو اعلیٰ قابل سمجھتے ہیں اور بڑے بڑوں سے بحث کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. چند اردو کی کتابیں پڑھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالم کی ضرورت نہیں ہے، قابل کی ضرورت نہیں ہے، میں پڑھ لیا ہوں. جبکہ اردو کی معمولی کتابیں پڑھنے سے آدمی کامل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو تو سمندر بنایا ہے کہ جس کو انسان حاصل کرتا رہے کبھی اس کی انتہا ہونے والی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی دعا میں اس کو بھی شامل فرمائیے، ربی زدنی علما. تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کرنے والے بنے کہ ربی زدنی علما. چونکہ ہم سنتے ہیں اس کا مفہوم معنی ہم کو نہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا اور کس سے بیان کیا گیا. اس میں علم کی طلب کو بیان کیا گیا ہے اور نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ علم کو طلب کرتے رہیے اور اللہ سے علم کو مانگتے رہیے. ایک فضیلت قرآن کریم کی آیت سے یہ ذکر کی گئی. دوسری فضیلت ذکر کی گئی وہ سورہ زمر آیت نمبر 9 جس میں فرمایا گیا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو علم والے ہوں گے ان کا مقام بلند ہوگا، اعلیٰ ہوگا، اونچا ہوگا، اور جو علم والے نہیں ہوگے تو ان کا مقام ان سے کمتر ہوگا. تو دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ میرا مقام ہو، میرا مرتبہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو حقیقی مقام اس کے علم سے دیتے ہیں، اس کی قابلیت سے دیتے ہیں. مال سے انسان کو حقیقی مقام نہیں ملتا، عہدے سے انسان کو حقیقی مقام نہیں ملتا. کتنے عہدے والے آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جن کی حکومتیں چلے گئی تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. جب تک وہ عہدے پہ تھے، کرسی پہ تھے، حکومت پہ تھے تو لوگ ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے تھے. لیکن جیسے ہی حکومت ختم ہو گئی تو وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہو گئے. اسی طرح جس کے پاس مال ہے تو لوگ اس کے پاس اس کے مال کی وجہ سے آتے ہیں. مال ختم ہو گیا تو کوئی اس کی قدر نہیں کرتا. لیکن ایک عام انسان جھوپڑی میں رہنے والا کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس علم ہے، قابلیت ہے، صلاحیت ہے تو دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں اور ان سے علم کو سیکھتے ہیں. اور حضرات صحابہ اکرام نے خود اپنے آپ کو علم کے سیکھنے کے لیے اتنا پابند کیا تھا کہ روایتوں میں ہے کہ بعض صحابہ صرف ایک حدیث کو حاصل کرنے کے واسطے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتے تھے. مدینے سے نکلتے، شام کو آتے اور معلوم ہوتا کہ فلاں صحابی کے پاس اللہ کے نبی کا ایک ارشاد ہے تو ان کے پاس جا کے ارشاد کو، اللہ کے نبی کے حدیث کو حاصل کرتے. ان سے یہ کہا جاتا کہ آپ لمبے سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے دور ہو کر آئے ہیں، آپ کچھ قیام کیجئے، آرام کیجئے، ٹھہریے. وہ کہتے کہ نہیں، ہم علم کے لیے آئے ہیں، ہم کسی اور مقصد کے لیے نہیں آئے ہیں. لہذا فل حدیث لیتے اور وہاں سے واپس ہو جاتے. تو علم کی طلب جب انسان کے اندر آتی ہے اور اہمیت
اہمیت کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو حاصل کرنے والا بنتا ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت ذکر کی گئی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو علم والے ہوتے ہیں ان کا درجے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتے ہیں۔ اور آخر میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ذکر کی گئی جس میں فرمایا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو حقیقی علم والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جن کے پاس علم ہوتا ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا کریں گے تو اللہ ناراض ہوں گے اور کس کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق بنے گا اور کس عمل سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، تو وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جن کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا وہ ڈرتے نہیں بلکہ منمانی اپنی زبان کو چلاتے ہیں۔ تو اس وقت آگے بہت سی حدیثیں آئیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو کھینچ لے گا، علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا۔ علم کو اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ دنیا سے کتابیں اڑ جائیں گی اور آسمانوں میں چلے جائیں گی، بلکہ علم کو اٹھانے کی شکل یہ ہوں گی کہ جو علم والے علماء ہوں گے، ماہرین ہوں گے، وہ ایک کے بعد ایک دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جو جاہل ہوں گے وہ دین کی مسندوں پر بیٹھیں گے، خود بھی ناواقف ہوں گے اور غیروں کو بھی ناواقفیت کی وجہ سے غلط رہنمائی کریں گے، خود بھی جہنم میں جائیں گے اور دوسروں کو بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو انسان علم حاصل کرنے والا بنے، اور علم کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ انسان یہ کہہ دے کہ اب مجھے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شمار چیزیں ہیں کہ جس کو سیکھنا چاہیے۔ بعض علماء کے بارے میں ہیں، خاص طور پر شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے جیسے عمر میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے اپنی جہالت کا احساس ہو رہا ہے، جبکہ سالہ سال تک جنہوں نے بخاری کو پڑھایا، جن کے سامنے پڑھنے والے بڑے بڑے علماء محدثین تیار ہوئے، تو حقیقی علم انسان کے اندر ہمیشہ تشنگی اور پیاس کو بتاتا ہے۔ وہ جتنا آگے بڑھتے جاتا ہے اس کو اپنی کمی کا احساس ہوتے جاتا ہے۔ تو اس وقت ہماری ایک ضرورت یہ ہے کہ ہم دین کے علم کو صحیح معنی میں حاصل کرنے والے بنے، اور ان لوگوں سے حاصل کرنے والے بنے جو دین کے ماہر ہوں گے، چونکہ جو دین کے ماہر ہوں گے وہ صحیح رہنمائی کریں گے، صحیح رہبری کریں گے، قرآن و سنت کی صحیح تشریحات، صحیح تعبیر، صحیح مفہوم کو ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ اور جو دین کے ماہر نہیں ہیں ہم ان سے علم لیں گے تو وہ قرآن کی حقیقی معنی مفہوم کو نہیں جان کر دوسروں کو بھی منمانی آیتوں کے بتائیں گے اور منمانی تشریحات کرنے والے بنیں گے۔ جیسے دنیا کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ ہر انسان جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو اس فیلڈ کے ماہر سے رجوع ہوتا ہے، ایکسپرٹ کے پاس جا کے اپنے معاملے کو حل کرتا ہے، اور نامکمل ادھورے کے پاس جا کے اپنی چیزوں کو حل نہیں کراتا۔ اگر کسی کو مثال کے طور پہ گھر بنانا ہے تو ماہر انجینئر کو تلاش کرتا ہے، کسی کے لیے مقدمے کا مسئلہ آ گیا وہ بہترین وکیل کو ڈھونڈتا ہے، کسی کو بیماری پیش آ گئی تو وہ ماہر ڈاکٹر کو ڈھونڈ کر اپنے مرض کا علاج کرواتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جب دین کا معاملہ آ جائے تو ماہرین کے پاس، جن کی زندگی قرآن و سنت کے سیکھنے میں، سکھانے میں، حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہو، تو ان کے پاس جا کر دین کو سیکھنے والے بنے۔ اب اس موقع پر چونکہ گرما کی چھٹیاں آنے والی ہے، سمر کے ہالیڈیز شروع ہونے والے ہیں، تو ہمارے سامنے ایک تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں، تاکہ جو بچے 11 مہینے 10 مہینے اسکولوں میں پڑھتے رہے اور اسکولوں کے نصاب اور سلیبس کو حاصل کرتے رہے، جہاں دین کی زیادہ تعلیم نہیں دی گئی ہے، تو اس کے نتیجے میں اگر ہم 15 دن 20 دن 30 دن 40 دن کا جو بھی نظام جہاں پر بھی بنایا جاتا ہو، مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، مکاتب کے اندر، تو اس میں ہم اپنے بچوں کو شریک کروائے تاکہ وہ دین کے علم کو حاصل کرنے والے بنے۔ چھٹیاں کسی بھی طرح گزر جائیں گی، اگر لایانی چیزوں میں ہم چھٹیوں کو گزاریں گے تو کسی طرح چھٹیوں کا دن ختم ہو جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا، لیکن اس کو کارآمد ہم نہیں بنا سکیں گے۔ کارآمد بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ دن کا کچھ حصہ متعین کر کے ہم اپنے قریبی مکتب میں، مسجد کے اندر جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہو، پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجائیں، تاکہ ان کی وہ تعطیلات، ان کی وہ چھٹیاں اور ہالیڈیز نفع کا ذریعہ بنے، فائدے کا ذریعہ بنے، اور دین کی بنیادی تعلیمات کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح نوجوان ہیں تو جیسا کہ علم کے حاصل کرنے میں شرم انسان کو زیب نہیں دیتی، بلکہ
علم حاصل، جس چیز کا علم نہ ہو اس چیز کو حاصل کرنا بڑے کی بھی ذمہ داری ہے، چھوٹے کی بھی ذمہ داری ہے، کم عمر کی بھی ذمہ داری ہے، بڑی عمر والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو ان کو بھی اس کی فکر ہونی چاہیے نوجوانوں کو کہ کیسے ہم دین کے علم کو حاصل کرنے والے بنے۔ زندگی کتنی ہماری ہو گئی ہے، 30 سے 40 اور 35 سال کے ہم ہو گئے ہیں، کیا نماز شروع سے لے کے آخر تک فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، آداب و مستحبات کی رعایت کے ساتھ ہم مکمل جاننے والے بنے یا نہیں بنے؟ ہم وضو کر رہے ہیں، کتنے سالوں سے ہم وضو کر رہے ہیں، وضو میں کتنے فرائض ہے، وضو میں کتنے سنتیں ہیں، وضو میں کتنے آداب ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کیا ہم کو صحیح علم ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو پھر اس کا حل شریعت میں، اسلام نے یہ بتایا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو انسان اس کو حاصل کرنے والا بنے، سیکھنے والا بنے۔ تو بہرحال یہ عنوان شروع ہو رہا ہے، علم کی فضیلت کا عنوان، جس میں 4 آیتیں اس موقع پر ذکر کی گئی، تو اس کی مختصر تشریح اور وضاحت کی گئی ہے۔ آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ احادیث آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ جو حدیث اس موقع پر پڑھی گئی ہے وہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔ جن کو ہم لوگ معمولی انسان سمجھتے ہیں، عالم کو، دیندار کو، ماہر کو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک اتنے محترم، قابل تعظیم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام ہے، تبھی جا کر اللہ نے دین کی سمجھ ان کو عطا فرمائی ہے، دین کی باریکیاں جاننے کا ملکہ، ہنر، خوبی، صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو ان کو معمولی سمجھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اور آپ کے ارشادات کو نہ جاننے کا وجہ سے انسان دینداروں کو، ماہرین کو، علماء کو معمولی سمجھتا ہے، یہی سمجھتا ہے کہ ہم کو ان کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی سے جوڑ کر رکھا ہے تاکہ وہ دین کو بھی سیکھنے والا بنے اور دنیا کو بھی سیکھنے والا بنے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔